السلام علیکم ناظرین، آج کل یہ نعرہ بہت سننے کو مل رہا ہے کہ پاکستان سے زندہ باد، کیونکہ پاکستان کے معاشی اور مالی حالات شدید بحران کا شکار ہیں اور لوگ یہاں سے نکل کر بیرون ممالک بالخصوص مغربی ممالک میں جا کر مستحکم ہونے اور رہائش پذیر ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں، یہاں بے روزگاری، غربت، پریشانی، قتل و غارت ہے اور قابل شخص کی کوئی قدر نہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سب کے قصوروار ہمارے حکمران، بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ حالانکہ یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ان لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ کوئی مسئلہ آپ میں بھی ہے یا پھر آپ صرف مظلوم ہو، ظالم نہیں، تو جواب ملتا ہے کہ جب اوپر نظام چلانے والے ہی غلط ہوں تو عوام خود بخود غلط ہوگی۔ خیر، یہ بات کتنی درست ہے ہم قرآن و سنت سے آخر میں بتانے کی کوشش کریں گے کہ عوام زیادہ قصوروار ہے یا حکمران یا دونوں۔ خیر، یہ بات اپنے آپ میں درست بھی ہے کہ جب تک نظام چلانے والا ہی غلط ہو تو عوام خود بخود گمراہ ہو جاتی ہے یا غلط ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہمیں اس کی چند مثالیں ملتی ہیں، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں یہ ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا رستہ نہ دکھایا۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو کہا کہ تم تب تک صحیح دین پر قائم رہ سکو گے جب تک کہ تمہارے حکمران، سردار اور اشراف قائم رہیں گے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ جو عوام اپنے عمرا، چودھری یا بڑے شخص کو لیڈر چنتی ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں مختلف قبائل یا برادریاں یا ذاتیں وغیرہ اپنا لیڈر چنتی ہیں صرف اس بنیاد پر کہ وہ ہماری قوم قبیلے کا ہے، حالانکہ اس قبیلے کے لوگوں نے جسے اپنا لیڈر مانا ہوتا ہے یا اس کو صوبائی یا قومی اسمبلی کا ممبر بنایا ہوتا ہے، جس میں عقل، تعلیم، ادب، لحاظ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، اور پورے ملک کی صوبائی اور قومی اسمبلی کے ارکان اسی قبائلی بنیاد پر چنے جاتے ہیں اپنے علاقوں میں، اور وہ آگے ایک صدر یا وزیر اعظم چنتے ہیں جو ان کے اور اپنے مفادات دیکھتا ہے، نہ کہ عوام کے، اور پھر جب عوام پستی ہے تو مظلوم بنتی ہے۔ دراصل قصور عوام کا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وزیر اعظم اور اسمبلی کے ممبران لوگ اداروں میں اپنے جیسے ہی یا اپنی پسند ناپسند کے افسران لگاتے ہیں، اور پھر وہی افسران ناکام کرتے ہیں بلکہ رشوتیں لیتے ہیں اور عوام کو مزید ذلیل کرتے ہیں۔ دوسرا، عوامی لیول پر دیکھیں تو لوگ ایک دوسرے کا مال کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بڑے اور کرپٹ لوگوں سے ڈرتے ہیں اور ان سے میل ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ غریب، ریڑھی والا، تاجر، دکاندار، صنعت کار، ذمہ دار، ان سب لوگوں کی اکثریت جعل سازی، دو نمبری، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری اور بے شمار زیادتیاں کرتی ہے۔ یہ سب عوام سے ہی نکلتے ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا، مگر عوام کی ایک خاص اکثریت یہی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ، سود اور حرام خوری، فحاشی، عریانی، بے غیرتی اور مال و دولت اور کھانوں کا ضیاع حکومتی سطح کو تو چھوڑو، ہماری نجی سطح یعنی کہ ہمارے رسم و رواج میں اور ہر گھر میں عام ہے یا اکثر گھروں میں عام ہے، اور غریب مر بھی رہا ہو اپنی خوشی میں ایسے مشاغل کو ثواب سمجھ کر کرے گا، چاہے اسے یہ سب کرنے کے لیے قرض لینا پڑے۔ یہ عوام ایسی ہے کہ ایک دوسرے کو دولت، تعلقات، تعلیمی ڈگریاں دکھا کر بڑا اور اعلیٰ ظاہر کرتی ہے، یعنی ہم لوگوں میں غرور و تکبر عام ہے، جو کہ ایک شیطانی اور ابلیسی کام ہے۔ اس کے علاوہ ون ویلنگ بدماشیاں، ہوائی فائرنگ، پتنگ بازی، اور پھر اس کے بعد جو اثرات ہم پر پڑتے ہیں، کیا یہ سب کچھ حکومت آپ سے کرواتی ہے؟ سب سے اہم بات، دین کو اپنے گھر میں قائم نہیں کر سکتے جتنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت اور اختیار دیا ہے، اور لانا ہم نظام خلافت کو چاہتے ہیں۔ مسجدیں ویران ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، یا اگر پڑھنا آتا ہے تو بہت کم ہی پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھ بھی لیں تو سمجھتے نہیں، اور اگر سمجھ بھی لیں تو عمل نہیں کرتے، اور گلے شکوے کرتے ہیں کہ اسلامی اور انصافی معاشرہ یا نظام قائم نہیں۔ اب آ جاتے ہیں مدعے پر کہ آخر قرآن مجید نے حکمرانوں کے علاوہ عوام کو کس طرح قصوروار ٹھہرایا ہے، مگر اس سے پہلے یہ بھی بتا دیں کہ ہم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو عوام کو غلط معلومات بتاتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے، یہ دراصل حکمرانوں کا دیا ہوا یا گڑا ہوا ایک جملہ ہے جو انہوں نے عوام میں پھیلا دیا ہے تاکہ حکمرانوں کے برے اعمال دیکھ کر عوام خاموش ہو جائے اور یہی کہے کہ ہم کون سے اچھے ہیں یار کہ جو وہ بھی اچھے ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات جان لیں، یہ لوگ قرآن مجید کی ان آیات کا صریحاً انکار کر دیتے ہیں۔ وہ آیات یہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کی برائی چاہتا ہے پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے، ہم ظالموں میں سے بعض کو بعض پر والی یعنی کہ حکمران یا لیڈر بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ روم میں بھی ہے کہ خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں
کی کمائی یعنی کہ ان کے اعمال کی سبب خرابی پھیل رہی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ انہیں چکھا دے تاکہ وہ باز آ جائے۔ سورہ شورى میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے، اور بہت سارے گناہوں سے تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 باتیں ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم اس میں مبتلا ہو۔ وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی ہونے لگ جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھی۔ دوسری یہ کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ قحط، معاشی تنگی اور اپنے حکمرانوں کی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں۔ تیسری یہ کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے، اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گراتا۔ چوتھی یہ کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے کسی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے چھین لیتا ہے۔ اس کے علاوہ پانچویں یہ بات، جب ان کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں بھی پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے۔ اکثر علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ آیات اور احادیث ہمیں بتا رہی ہیں کہ عوام جب تک نہیں بدلے گی تب تک اللہ تعالیٰ ان کے حالات نہیں بدلے گا، اور جو انسان کر رہا ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، اور یہ کوئی گڑی ہوئی باتیں نہیں۔ اسی طرح ہماری قوم میں ناشکری بھی ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کا جسم صحیح سلامت ہو اور اس کی جان امن و امان میں ہو اور اس دن کا کھانا بھی اس کے پاس میسر ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا اکٹھی ہو گئی۔ تو اس حدیث کو دیکھ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم حالت امن میں نہیں رہ رہے، کیا ہمارے پاس ایک دن سے زیادہ کا کھانا موجود نہیں، اور کیا ہمارا جسم صحیح سلامت نہیں؟ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال اور اپنی کوتاہیوں پر بھی نظر دوڑانی چاہیے، اور بے شک ہمیں حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بھی کہنا چاہیے اور ان کو نصیحت بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے اعمال کی بھی درستگی کرتے رہنا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ امید کرتے ہیں اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔